اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، مکرم دوستوں، اج دا یہ پروگرام جس وچ ماشاءاللہ تسی انتہائی مصروفیت دے دناں دے اندر اپنے اپنے کم چھوڑ کے اللہ دا قرآن، نبی دا فرمان سنن واسطے حاضر ہوئے ہو. یہ پروگرام ساڈے تواڈے سب دے عزیز مولوی محمد سفیان صاحب جڑے کہ اپنا ماشاءاللہ علمی سفر مکمل کر کے مکمل عالم بن کے دورہ حدیث شریف تو فارغ ہو کے گھر وچ آئے نے. اس خوشی دے اندر انہاں دے گھر والیاں نے یہ پروگرام رکھیا ہے. میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی خوشی نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا اللہ دا خاص انعام ہے. پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس بندے نال اللہ بہت بھلائی دا ارادہ کرے چا، اللہ انہوں دین والے پاسے لا. جس بندے نال اللہ دا ارادہ ہوئے کہ میں ادھے نال اچھا تے بھلا سلوک کرنا ہے، دوسرے لفظاں میں اس نو جنت دے وچ اپنا قرب نصیب کرنا ہے، میں اس نو اپنی ناراضگی والی جگہ جہنم دی اگ تو بچاونا ہے، میں اللہ انہوں کس پاسے لا دینا؟ دین دی سمجھ والے پاسے لا دینا. جڑے ساڈے بچے تعلیم دین دی حاصل کر رہے ہیں، قرآن دے حافظ بن رہے ہیں، یا عالم بن رہے ہیں، یا مفتی بن رہے ہیں، ان سمجھو کہ اللہ نے انہاں نال بھی بھلا سلوک کرن دا ارادہ کیتا ہے تے انہاں دے والدین دے نال بھی بھلائی دا ارادہ. پھر جڑا بندہ اپنی اولاد نو، بچے یا بچی نو دین پڑھن واسطے اپنے کم تو فارغ کر کے
بھیج دے تے بچہ خوشی دے نال ماشاءاللہ چل پوے اس رستے دے اندر۔ پاک نبی نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جڑا اس علم دے راستے تے علم حاصل کرن واسطے چل پوے اللہ اس واسطے جنت دی راہ آسان کر دے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز۔ حضور ایک باری آئے مسجد نبی دے وچ تے دو ٹولیاں بیٹھیاں سن، ایک ٹولی ذکر اذکار تے دعاواں دے وچ مشغول آئی، ایک جماعت تے ٹولی ایسی آئی جڑی ایک دوسرے نو علم سکھا اور سکھ رہے سن، قرآن دا علم، حدیث دا علم، مسائل دا علم ایک دوسرے نو سکھا رہے سن۔ نبی علیہ السلام اس جماعت کول بھی تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، اس جماعت کول بھی تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تے پھر فرمایا کلاکما علی خیر، بھائی دونوں بڑے چنگے کام وچ مشغول ہو، دونوں دا کام ماشاءاللہ بڑا ستھرا تے بڑا نیکی والا ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، دعاواں کر رہے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن اے بندے جڑے ایک دوسرے نو مسائل سکھا پڑھا رہے ہیں، یہ بھی بڑا چنگا کام ہے، لیکن پھر آپ نے دونوں دا موازنہ تے مقابلہ کر کے فرمایا اے جماعت جڑی سکھن سکھاون دے اندر مشغول ہے، اے انہاں دونوں تو افضل ہے، کیوں؟ انہاں دی نسبت میرے نال ہو، انہاں دا تعلق تے نسبت میرے نال ہو چکی ہے۔ انما بعثت معلما، میں بھی معلم بن کے آیا، تعلیم دیون واسطے آیا، قرآن حدیث سکھاون واسطے آیا، تے اے لوگ بھی وہ میرے اللہ کم اپنا چکے تے سکھ سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ پھر آپ نے اتنی انہاں دی حوصلہ افزائی کی تھی، حالانکہ دوسرے بھی نیکی دا کام کر رہے سن، لیکن حضور کتھے بہ گئے؟ اس دوسری جماعت دے وچ ہو کے بہ گئے۔ انہاں دی نسبت تے انہاں دا تعلق میرے نال بہت زیادہ ہے بنسبت اس دے، اگرچہ حضور عبادت بھی کرتے سن، اگرچہ حضور نیکیاں بھی کرتے سن، قرآن دی تلاوتاں بھی کرتے سن، لیکن اصل کم نبی دے آمن دا کیڑا ہا دنیا وچ؟ تعلیم و تعلم والا کام۔ آپ نے بھی قرآن سکھایا تو لوگوں نے بھی اعلان کیتا، لوگوں تعلم القرآن وعلموہ الناس، قرآن میرے کو سکھو تے میں ہمیشہ دنیا تے کوئی نہیں رہنا، بعد جو تساں آگا لوگاں سکھاؤنا ہے۔ علموہ الناس، تعلم العلم وعلموہ الناس، علم سکھو میرے کو تے آگا لوگاں سکھاؤ۔ کیوں زیادہ ترغیبات دیتی ہیں؟ پڑھن پڑھان دے ہوتے، سکھن سکھان دے ہوتے، قرآن اور حدیث دی تعلیم دے ہوتے، اس واسطے کہ جنہوں قرآن دا علم آ گیا ہے سمجھو انہوں اللہ دی پہچان ہے۔ قرآن سارا کیا ہے؟ اللہ کا تعارف۔ قرآن سارے دا لب لباب تے خلاصہ کیا ہے؟ اللہ دا تعارف، اللہ دی پہچان۔ کوئی لات دے اگے ڈھٹھا پیا، کوئی منات دے اگے ڈھٹھا پیا، کوئی عزہ دے اگے ڈھٹھا پیا، کوئی حبل کو اپنا خدا منی بیٹھا ہے، کوئی ود سوا یغوس یعوق نصر دیاں دہائیاں پیا دیندہ ہے، انہاں دیاں دیگاں چڑھائی کھلا ہے،
انہاں دے کولوں مشکلات وچ پناہ منگی کھڑا ہے، او مینوں بچاویں، مینوں اپنے شفقت تے رحمت دے سائے دے تلے رکھی۔ انہاں لوگاں نو قرآن مقدس نے آکھیا قل افا غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہل، ایھا الجاہل، جنوں رب دی پہچان نہیں تے جیڑا کام رب نو آکھنا ہے او کسے ہور دے اگے ہاتھ پھیلا کے آکھے۔ قرآن انہاں نو کی آکھیا ہے؟ جاہل۔ افا غیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہل، اوے جاہلو، اوے ان پڑھو، اللہ دی پہچان تے تعارف نہ رکھن والے ہو، تسی تا جاہل ہو چکے ہو، مینوں بھی جہالت والے پاسے بلاندے ہو، مینوں بھی آکھدے ہو کہ تو ساڈے نال رل کے غیر اللہ تأمرونی اعبدو، میں بھی توڑے نال رل کے جائلہ اللہ کام شروع کر دے ماں، غیر دی شور پکار شروع کر دے ماں، غیر کو منگنا شروع کر دے ماں، غیر دے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے ماں، غیر دے سامنے اپنی جھولی پھیلانا شروع کر دے ماں۔ نا مینوں میرے رب نے جاہل نہیں بنا کے بھیجیا، مینوں تے سارے علم والیاں دا امام بنا کے، تے جے دے کول علم آیا ہے انہوں اللہ دی پہچان ہوئی ہے، تے جنہوں پہچان اپنے رب دی ہو گئی، اللہ دی قسم ہے، کسے درگاہ کسے خانقاہ دے ہوتے اپنی حاجتاں پیش نہیں کردا، او مردہ مر ایسی بھوک نال یا ترے نال، لیکن او ہاتھ پھیلا سی تا اپنے اللہ دے سامنے، انہوں پتہ ہے کہ اے ہاتھ میرے کہیں بنائے، اے پیشانی میری کہیں بنائی ہے، تے اللہ دی پیشانی بڑی ہوئی میں جھکاواں کسے اور دے سامنے، ہاتھ اللہ بناوے تے میں پھیلاواں کسے اور دے سامنے، جھولی پھیلا کے میں منگتا کسے اور دا بڑھا۔ قرآن میں نو آکھے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اوہ تسی سارے دنیا لے میں اللہ دے بکیاری تے سوالی ہو۔ قرآن سارے انو سوالی اللہ دا بڑھا ہے تے میں سوالی کسے اور دا بڑھا، ایک قرآن دے علم دا تقاضا ہے۔ تھوڑا زیادہ وقت میں نہیں لونا بھائی، میں آپ بھی تھکا، 3-3.5 گھنٹے صبح سبق میں تفسیر دا پڑھا کے میاں والی تے پھر سفر کر کے ہم تھوڑے کو آیا بیٹھا۔ اس واسطے جڑے چند منٹ ہیں بس وہ بڑی توجہ نال بیٹھا، اللہ سانو اپنا تعارف نصیب فرما۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑے ذوق چھوڑ برکت فرما۔ توحیدی بندے دا ایو تا مزاج جتھے اللہ دی تعارف تے پہچان دی گل آوے اتھے وہ آکھدا ہے بس اے بیان ہوندا رہے تے مینوں اللہ سنن دی توفیق مڑ اے بھی میرے واسطے بھی دعا کرو کہ اللہ مینوں بھی بولن دی توفیق دیتی رکھے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آلات دے نعرے مارن والے جاہلوں، منات دو اپنیاں مشکلان دے اندر سٹن والے جاہلو ان پڑھو، عزا دیاں دہائیاں دیون والے ان پڑھو بے وقوفو، میں نے بھی اسے جہالت والی تاریکی وال اس اندھیری دی طرف میں نے بھی بلاندے ہو، تاریکی تے زلالتاں تے نجاستاں وال بلاندے ہو، میں تے ایکم کرن واسطے تیار نہیں، کیوں میرے پیغمبر انہاں نو آکھ اے تساں کر دے پیو، میں تے توانوں بھی نور علم والا دیونا چاہنا،
قرآن دا رستہ بھی کھامنا چاہنا، قرآن دی طرف بلا کے او صراط مستقیم جدیاں ہر نماز دے اندر درخواستاں کھڑے کر دے ہو مالک دے کولوں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سانو سدھی راہ وکھا کے اسے اتے چلا رکھ، اسے اتے چلائی رکھ، چلائی رکھ۔ اللہ ساڑی طاقت کوئی نہیں، اللہ اتھو تائیں پہنچے ہاں تامی تیری توفیق نال، جے اگاں چلنا ہے تامی تیری۔ کیوں اللہ دے نبی انہاں دا کم بھی بندا ہے اللہ دی دتی ہوئی توفیق نال، اللہ دے ولی انہاں دا کم بھی تاں سوتردا ہے جدوں اللہ دی توفیق شامل حال ہو جاوے۔ ویکھو دیو نہیں حضرت یوسف پیغمبر او بھی ایک دن آکھ دے بیٹھے ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں بھی اپنی طاقتاں دے نال اپنے نفس دے کولوں بچ نہیں سکدا، میں بھی اللہ تیریاں نافرمانیاں کولوں بچ نہیں سکدا، کیونکہ ہر بندے دا نفس، ہر بندے دا مزاج، ہر بنی نو بشر دی طبیعت تو انج بنائیے ان النفس لامارۃ بالسوء، او دا نفس اس نو ہر وقت برائی وال کھچدا ہے، ہر وقت نافرمانیاں وال کھچدا ہے، ہر وقت تیری نافرمانی دی طرف بلاندا ہے۔ الا ما رحم ربی، اللہ وہ بچ سکدا ہے جدے اتے تیریاں رحمتاں ہو، تے جدے اتے رب دیاں رحمتاں ہو ونجن تے او کسے برائی والے کم تو بچ ونجے۔ اللہ دی قسم اتنا اللہ دے ہاں او مقرب بن ویندا ہے کہ جتھے کوئی بھی عمل نہ پہنچے اتھے او دا او عمل مکمل۔ بہت دور لے کے چلا گیا میں تو، بہت دور۔ ترائے بندے گھروں چلن سفر دے اتے، بارش شروع ہو گئی، منزل تک پہنچنا اوکھا ہو گیا، نال ایک پہاڑ دی غار آئی، اس غار دے اندر تھوڑی دیر بہ گئے انتظار وچ کے اے بارش تھم ویسی، بارش کھلو ویسی، پھر اپنا سفر اگاں شروع کر جائیں۔ اتفاق کی موسلا دھار بارش اتنی گمسان دی پئی، اس بارش دے زور دے نال ایک پڑی پتھر دے اتوں جوں اتری تے اتر دیاں غار دے منہ دے۔ اللہ اکبر، ترہ پریشان ہو گئے، بھئی ہون کی کریے؟ چاروں طرف غار ہے، سوئی جتنا سوراخ بھی کنوں خالی کوئی نہیں، تے ایک جگہ بھی ایسی ہے جتھے ترائے رل کے اکٹھے حال دہائی پائیے، ساڑی چیخو پکار سنن والا بھی کوئی نہیں، لیکن ترے کول علم نبوت نبیوں کی طرف ایو جہاں پہنچیا کہ جتھے کوئی نہ سنے اتھے بھی کون سنتا ہے، اللہ دا تعارف تے اللہ دی پہچان ہو چکی ہے۔ شاباش بھائی شاباش، پہچان ہوئی، اس پہچان نے، اس علم نے، اللہ نے اس علم دے ذریعے انہاں دے دل وچ گل سٹی، اپنا کوئی نہ کوئی ایو جیا عمل یاد کرو جڑا خالص اسے نو دکھا کے تسا کیتا ہوئے، کسے بندے کو شاباش لمن واسطے نہیں کیتا، کسے بندے نو خوش کرن واسطے وہ عمل نہیں کیتا، شاید مالک نو وہ عمل پسندہ بننے تے اتھے جے پہنچ سکتا ہے تے وہ پہنچ سکتا ہے،
نہ ساڑی ماں نو پتا نہ باپ نو پتا نہ اگلیاں نو پتا نہ پچھلیاں نو پتا پچھلے سمجھتے پیر اگا جا رہے نے اگا انتظار شاید لوگ بیٹھے ہو بیٹھ آ رہے نے مہمان ہیں لیکن انہوں تا نہیں پتا نہ پچھلیاں نو نہ اگلیاں نو کہ انہوں نال کی بنی بھکھے تسے مر مسائیں تھائی یہ اس اوکھی غار جو مشکل جو کٹن والا ہے تے کون ہے اللہ فرما دے نے ایو تعارف میرا تے ایو پہچانے جس غار تے اوکھی گھڑی ہے جو کوئی نہ پہنچ سکے اتھے میری رحمت پہنچ میں اللہ ایک بولتا ہے اے میرے رب کریم درود پاک میرے رب کریم میرے چاچے دی تھی ایک دن مجبور ہو کے میرے گھر وچ اپنی ضرورت واسطے کچھ پیسے منگن واسطے آئی میں اس دے سامنے اپنا مطالبہ چا رکھیا پیسے جتنے آنکھیں لائے ون پر میری خواہش پوری کر او میں نو ہٹک دی رہی روک دی رہی اللہ تیرا خوف دلوان دی رہی اوے رب تو ڈر اے دنیا دا عارضی جیا چسکا تے عارضی جائی لذت لیکن ایک دن اپنے اللہ دے سامنے پیش ہونے میرے رب نے تیرے کلو پوچھنا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس کسے چھوٹے یا بڑے امیر غریب عالم یا جاہل تاجر یا مزدور کسی شعبہ زندگی دے نال جے تعلق رکھن والا ہے کوئی بندہ کسے چھوٹے بڑے دے قدم قیامت والے دن اپنی جگہ تو ایک انچ دے برابر بھی نہیں حل سکنے میرا اللہ فرماتا ہے جب تک کہ 5 سوالوں دا جواب اپنے اللہ نہ دے ان عمرہی فیما افنا وان شبابہی فیما ابلا وان مالہی من این اکتسبہ وفیما انفقا وان علم فیما عمل بعد ما علم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر فرمانے کوئی چھوٹا یا بڑا چاہے آبادی رہن والا ہے یا چاہے جنگلہ دے اندر اپنا زندگی گزارن والا ہے جب تک نہ 5 سوالوں دا جواب اپنے اللہ تو نہیں دے لونا اس وقت تک اپنی جگہ تو ہلن دی طاقت کوئی نہیں ہونی میرا اللہ پوچھنا ہے عمر کی میں گزاری ہے میرے حکمہ کو توڑ دارے ہیں یا میرا کچھ ڈر یا خوف رکھ کے گزاری ہے پہلا سوال ساری مردہ دوسرا سوال ان شبابی اپنی جوانی کی میں گزاری ہے آئے جوانی چونکہ قیمتی حصہ ہوندہ ہے بندے دی مردہ بچپنا دا زمانہ بھی لا ابالیاں تے بے سمجھیاں والا تے بڑھاپے دے اندر بھی انسان بچ گانا ذہن دا مالک بن رہا ہے سب تو قیمتی ٹکڑا ادھی مردہ جوانی والا ہے اس واسطے دوسرا سوال خاص جوانی دے بارے اللہ نے پوچھنا ہے یہ جوانی چوریاں دے اندر گزاری گئی جوانی ڈاکے مار مار کے گزاری گئی جوانی شراباں پی پی کے گزاری گئی جوانی بدکاریاں تے زناکاریاں کر کر کے گزاری گئی اس جوانی دے اندر اپنے ماں باپ نو بھول دارے ہیں
اپنی بیوی دیا خدمتاں تے بوجھ بوجھ کرتا رہے، اپنا ماں تے باپ ول بڑی ترچھیاں نگاہاں دے نال گھور گھور کے ویکھدا اوے سالے ماں کی کچھ کمائی کر کے آئے اپنی جوانی دے اندر ان شبابہی فیما ابلا، ذرا اپنی جوانی دی ساری کگی مار کے میں اللہ نو جواب دے کیویں گزاری میریاں حداں نو توڑدا رہے یا میریاں حداں دی پابندی چا کیتی گئی۔ تیسرا سوال مال کمایا کیویں، حلال طریقے نال یا حرام طریقے نال۔ چوتھا سوال فیما انفقا، خرچ کتے کیتا اسی کی سمجھنے ہیں بھائی، اسی کی میں خرچ کرتے رہیے، آپ جے کمایا ہے سانو کوئی نہیں پوچھنے والا، اوے پڑوسی کوئی نہیں پوچھ سکتا، رشتہ دار کوئی نہیں پوچھ سکتا، ماں یا باپ یا بہن بھائی تے تیرے کو کوئی نہیں پوچھ سکتے، ہر دے سامنے کھڑیا گھڑایا جواب تیرا ہے۔ بھئی جس میرے ال 4 ٹکے بھیجے وہ میرے کو پوچھے جی کمایا میں آپ تو کی حق دیا کہ کوئی، لیکن جس رب نے مال کماون دی توفیق دیتی ہے، ذہانت دیتی ہے اے نال سوچ کے مال کما، اکھ دیتی ہے اکھ نال ویکھ کے مال کما، کن دیتے نے کن نال اور دوسرے دیاں گلاں سن کے اپنیاں سنا کے مال کما، ہتھاں نال ٹٹول کے مال کما، پیراں نال سفر اور تجارت کر کے مال کما۔ جس رب اے سارے اعضاء سانو مفت دے دیتے ہیں، کیا انہوں کوئی حق نہیں پہنچدا کہ وہ پچھے ساڑے کو مال کمایا کیڑے رستے چوہی تے خرچ کتے کیتے؟ جے سال دے بعد آویسی زکاة دا وقت، اوئے ہوئے 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 مروڑ پائے ویسے پس لیا، ایسا کوئی بہانہ تلاش کرتا بدو سی کہ اے زکاة تو جان چھوٹے، اے سال تو بعد قربانی دا مہینہ آ گیا ہے، قربانی تو کمی جانا، اے کھامن جو گا گوشت ادھروں ڈھائی جانا، کچھ ادھروں ڈھائی جانا، کچھ ادھروں ڈھائی جانا، لوگ سمجھتے نہیں یہ گوشت کھامن کا قربانی کرتے ہیں۔ گوشت کھامنا یہ تے اللہ دی رحمت تے نعمت اللہ سانو اجازت دے دیتی، ورنہ اصل مقصد گوشت دا کھامنا نہیں دوسرے انو کھوانا ہے۔ اللہ دا حکم پورا کر کے اللہ فرماتے نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، نہ مینوں تواڈے گوشتاں دی ضرورت ہے، نہ چمڑیاں دی ضرورت ہے، نہ خون دی ضرورت ہے، کسے شے دی مینوں ضرورت کوئی نہیں کھاون پیون دی یا کسے چیز دے خرچ کرن دی، مینوں تے تیرے اے دل والے تقوی دی ضرورت ہے۔ مینوں خوش کرن واسطے قربانی کیتی ہے یا لوکاں نوں وکھاون واسطے قربانی کیتی ہے۔ دین دا کما ویسی اتھے تہین مروڑ پائے ویندے اصابے تے جتھے آونے شادی پتر دی، واہ واہ بلے بلے، ہفتہ پہلے لفنگیاں دی دعوت، مجریاں دی دعوت، اپنے گھر دے اندر نہ حجاب تے پردے دا پتہ ہے، نہ اپنی نوجوان بچیاں دا پتہ ہے، نہ انہاں دی عزت دا خیال ہے، نہ پردے دا خیال ہے، جو نوجوان بچے بچیاں دا اختلاط تے مل کے اٹھے رقص و سرود کرنا، ایک دوسرے نال ہنسی مذاق کرنا، یہ شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے یا خانہ بربادی کر رہے ہیں؟ یاد رکھو جس مجلس وچ میرے رب دے حکم ٹوٹنے، جس مجلس وچ میرے نبی دے حکم تو پامال کرنا ہے، تو تذلیل کرنی ہے میرے نبی دی سنت مطہرہ دی، اتھے کی خیال ہے رب دیاں رحمتاں وسعت، اتھے خدا دیاں لعنتاں پڑھنا، پھر آکھنا ہے جی میں وہ 1 سال ہوئی ہے شادی 6 مہینے تے طلاق ہو گئی، تم اپنے رب کو خوش کتنا کیتا ہو شادی کے نبی دی سنت دا خیال کتنا کیتا ہے؟ مال دے کمائی دے اتے بھی حساب ہے تے خرچ کرن تے بھی قیامت والے دن حساب دینا۔ تے 5واں سوال خاص مولویاں کو، ان علم فی ما عمل بعد ما علم، جتنا تھوڑا یا زیادہ میں اللہ نے تینوں قرآن حدیث دا علم دیتا عمل کتنا کیتا ہے؟ صرف لوگوں سنائی رکھے یا اپنا بھی کچھ عمل کیتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نبی علیہ السلام معراج تے گئے نا، اتھے کئی لوگاں نو مختلف عذاب وچ ویکھے، عذاب دیاں شکلاں نبی نو دکھائیاں گئی،
حدیث بڑی لمبی ہے، وہ دے وچوں ایک گل میں ذکر کراں تواڈے سامنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ویکھیا ایک بندے کو لوہے دی سیخ ادھر جو منہ وچ پاندا ہے تے چیر کے کنا تک لیا، پھر دوسرے پاسے آندا ہے ادھر منہ وچ سیخ چھڑا پاندا ہے تے کنا تک چیر لیندا ہے۔ جدوں ادو چیر کے مکمل کردا ہے تے پہلا حصہ پھر صحیح ہو چکا ہوتا ہے، پھر آندا ادو چیردا ہے، ادو چیردیاں تک یہ حصہ پھر تندرست ہو رہتا ہے، پھر ادو چیردا ہے۔ تھوڑی دیر اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میں ایو حالت ویکھی، بس دونوں طرفوں بندہ بار بار اودیاں واچھاں چیردا پیا ہے تے وہ پھر تندرست ہوندا پیا ہے۔ میں پوچھیا اے کون بدبخت ہے تے کس گناہ دے سزا انہوں مل رہی ہے؟ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے میں دسیا گیا تواڈی امت دے او خطیب تے واعظ تے مبلغ جڑے دوسرا نوں تا حکم دیندے آ نیکی دا تے اپنا عمل کوئی نہ۔ اس واسطے ہر علم والے کولوں اس علم دے مطابق عمل دا بھی اللہ سوال کرتا۔ اللہ اپنے فضل و رحمت نال سن عمل دی توفیق دے تے ساڈیاں کوتاہیاں معاف۔ میرے بھائیو قیامت والے دن اپنی عمر دے ایک ایک لمحے دا حساب دینا۔ او چاچے دی بھین ان وقت دیئے او خدا تو ڈر، یہ میں مجبور ہو کے آئی سامنے میرے چاچے دا پتر ہے، خون دا رشتہ ہے، میں ایدی بھین لگ دیاں، میرے کچھ نہ کچھ حال انو ویک کے ترس کھائے گا، تو بھیڑیا بن کے میری عزت دے تے حملہ کرنا چاہتا۔ واپس چلی گئی، لیکن مجبوریاں بندے کو بہت کچھ کرا دیں۔ پھر جدوں مجبور ہو کے کوئی واہ نہیں سامنے نظر آئی، پھر آئیے پھر وہی مطالبہ کرتا ہے میری اوہ شرط ہے یہ وہ پوری چکر جتنا مال مرضی آوی لائے۔ یہ ساری گلہ غارج بے کے وہ اپنے رب نو دسدہ بیٹھا ہے، حالانکہ رب نو دسن دی ضرورت کائی نہیں، پر او دستا بیٹھا ہے اللہ آج تائیں میں اے دل کسی ہور نو تے کائی نہیں دسی، آج تیرے نال راز و نیاز دیا گلنا بیٹھا کر تے اتنیاں چپ چپاتے بھئی نال آلے دوئے دو بندے بھی سوڑ دل دل چے ساری کہانی دہراندہ بیٹھا تے رب تے دلہ دے راز جانن والا ہے۔ اے میرے رب کریم پھر جدوں مجبور ہو کے میرے گھر آئی، میں وہ مطالبہ دہرایا اس دے کولوں، لیکن میرے اندر چونکہ علم دی چاشنی تے ہائی کوئی نہ، دل دے اندر جہالت دیاں تاریکیاں اپنیاں اکھاں دے اتے جہالت دے پردے پائے گئے سن، آخرت دی فکر میرے دل دے وچوں ختم ہو چکی آئی، او جوانی والا خمار میرے دل دے اتے چڑھے ہویا۔ میں بار بار اسے مطالبے دا جدوں دہرائی کیتی ہے اپنی چاچے دی دھی کولوں، آخرکار او الگ تھلگ چلے گئے، اسی میری شرط اس قبول کر لئی، لیکن جس ویلے میں او برا کم کرن واسطے بالکل اس دے قریب پہنچ گیا تے میں ویکھیا اودیاں اکھاں دے وچوں اتھرو جاری ہو گئے۔ میں انہوں آکھیا رو کیوں رہی ہے؟ میں تے تینوں مجبور کوئی نہیں کیتا، تو آپ منے آپ میرا مطالبہ تسلیم کیتا ہی تا اس دے بعد میں تیرے قریب آ رہی ہوں، لیکن او کہنے لگی میں منے اس واسطے کہ او میرے رب نو پتہ ہے یا میں نو پتہ ہے، میں کس مجبوری دے عالم دے اندر آ کے میں تسلیم کیتا ہے۔ اگر میرے واسطے چوندا، اگر میرے واسطے ہور کوئی دروازہ کیوں میں نو امید ہوتی تے میں کدا بھی تے برا کم کرنے واسطے تیار نہ ہوندی، لیکن اس واسطے کہ میں اپنی جان نو تے اپنے بچیاں نو بھی بچاونا تے زندگی دا
فریضہ سمجھ دیاں لہذا میں اکھاں دے وچوں اس واسطے آنسو بہا رہی ہاں تے اپنے رب نو آکھ رہی ہاں اللہ تو گواہ ہو میں کوئی خوشی دے نال تے اے کم نہیں کر رہی میں اپنی مجبوری دے ظاہر کر رہی ہاں لیکن تو مینوں اس کم دے اندر نہ پکڑی اس وقت میرے رب کریم اس نے مینوں ایک جملہ آکھیا ہے اتق اللہ ولا تفز الخاتمہ الا بحقہی اور یا تے نکاح چکر یا تے نکاح دے نال مینوں تو حلال طریقے نال استعمال چکر یا جے وہ نکاح تے حلال طریقہ نہیں پھر سوچ لے کہ ایک دن اپنے اللہ دی عدالت بھی لگنی ہے میرے رب نے تیرے کولوں پوچھنا ہی اس دن دے سوال جواب واسطے اج دنیا دے اندر کوئی جواب گھڑ یا جواب بھی او گھڑی جڑا اتھے کل قیامت والے دن تیرا جواب چل نہیں سکتا میرے رب کریم جس ویلے اس میں نو اے گل کیتی ہے اتق اللہ کو ڈر ون اے عارضی لذت عارضی چسکائی اس عارضی لذت دے کولو بچ کے اپنی اللہ دی رحمت دا او دے نال او دی سنگت وچ رل ون میں میرے رب کریم جدوں اپنے چاچے دی دھی دی اے گل سنیے اس دے بعد میں تیرا خوف کھاندے ہویا پیچھے ہٹ گیا حالانکہ اتھے رکاوٹ بھی کوئی نہیں تیرے سوا ویکھن والا بھی کوئی نہ ممانت بھی کوئی نہ ہے اللہ جے اے تیری ذات دے ڈر واسطے تے خاص تیری توفیق دے نال میں بچے ہاں میں اپنی طاقت دے نال تے بچ نہ سکدا اپنی طاقت دے او سارے خمار تے مستیاں میرے اتے سوار سن لیکن جس ویلے تیری توفیق میرے شامل آ گئی ہے اس وقت میں پیچھا ہٹ آیا کہ میں جتنا مال دی انہوں ضرورت آئی مال دی وہ ضرورت بھی پوری چکیتی اس دی میرے مولا اللہ ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا هذه الصخرة اللہ جے اے کم تیری رضا واسطے میں کیتا ہے اس حرام کاری کولو تیرے در کولو تیرے عذاباں کو بچن واسطے کیتا ہے تینوں راضی کرن واسطے کیتا ہے اللہ واسطہ ہی اپنی ذات دا تواں سنن والا ہے تواں اس اندھاری کوٹھڑی اچ ساڈے حال نوں ویکھن والا ہے اور نہ ساڈی کوئی تھے پکار نبی سن سکے نہ کوئی ولی سن سکے نہ ساڈے حال نوں کسے نوں ویکھن دی طاقت ہوے اللہ ساڈے حال نوں پردیاں وچوں ویکھن والا بھی تو ہے سنن والا بھی تو ہے جانن والا بھی تو ہے تے اتھے مینوں بچاون والا بھی تو آؤں مولا اللہ ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا هذه الصخرة اللہ جے اے عمل قبول ہے تیرے اس دکھے ہوئے علم دی روشنی دے اندر میں بچ گیا تیری توفیق شامل حال ہوئے تے بچ گیا اللہ جے اے عمل قبول ہے تے اس اندھاری کوٹھڑی وچوں نجات ترائے مل کے زور لا 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 کے تھک گئے ہاں تے پتھر نو پرواہ کوئی نہیں تے ہون کسے انگل بھی نہیں لائی تے پتھر اچ آئیے حرکت تے ایک پاس لیکن اتنا راہ نہیں بڑھیا یہ بچوں باہر نکل سکتا ایک تہائی حصہ خالی ہو ایک دوسرا بندہ ہاں وہ بھی بڑا کٹکاں دا موحد اللہ نو علم دی روشنی نال پہچان کر کر من کے تسلیم کر کے پھر او دی رضا واسطے سارے عمل کرتے ہیں وہ آکھدا ہے اللہ آج تائیں میں کسے ہور نو تے یہ گل کائی نہیں دسی کیونکہ یہ عمل جو میں تیری رضا واسطے کیتا کسے ہور نو دس کے شاف سا رہنا تا مقصد کوئی نہیں ایک دن میں اپنے کام دے اتے مزدور نو لایا
شام دا ٹائم ہویا میرے مزدور کم مکمل کیتا تے جڑی مزدوری تے کر لئی آئی میں او دنال او مزدوری ساری پوری دے دیتی لیکن مزدور میرے کولو ناراض ہو گیا نہیں میں کم بڑی محنت نال کیتا ہے بڑے اخلاص نال کیتا ہے بڑی دیانتداری نال کیتا ہے اس کم دی لاج رکھ اس کم دی کچھ عزت چا کرتے میں نو کچھ زائد مزدوری دے میں بھی اڑ گیا اپنی ضد دی اتے نا جیڑا کم میں تینو آکھیا یا تا آکھ کے اس کم تو کچھ زیادہ کروایا ہوئے جتنا کم اتنا ہی کیتا ہی نا اتنا ہی کیتا ہے جیڑی مزدوری تے کیتی آئی وہ ساری تے دیتی ہے کہ رکھ لئیے چپ ساری دیتی ہے موڑ تینو مطالبے دا حق اصولی طور تے بڑھدا کوئی نہیں یہ کم میں زیادہ لمحہ پھر بھی تیرا مطالبہ ٹھیک آ یہ مزدوری تھوڑی دے وہاں پھر بھی مطالبہ درستا یہ کم بھی اتنا کیتا ہی جتنا پہلے بھی کھایا ہے تینو بھئی آئے کم کرنا ہی مزدوری بھی پوری دے دیتی ہے جتنی تے کیتی آئی تے پھر بھی تینو مطالبے دا حق اس آکھیا اے تا میں لمڑی کائی نہیں جی کچھ زائد دے میں دلائے کہ ویسا ورنہ اے بھی اپنے کول رکھو او بھی اللہ کریمہ ضد تے اڑ گیا تے میں بھی انسان ہوں میں بھی ضد تے اڑ گیا لینی ہے تو پوری مزدوری یہ لے تے شدہ یہ نو لمڑی تے جا چلا جا وہ چلا گیا عرصہ گزر گیا عرصہ گزر گیا تے میں تاجر بندہ ہوں میں اپنی تجارت اس اپنے بھائی دی مزدوری نو بھی نال تجارت چلا دیتا چلو ناراض ہو کے چلا گیا ہے 4 پیسے اس نے مزدوری دے وچ کوئی نفع نال رل ویسے او دی زیادتی ہو ویسی اس دا کم بن ویسی لہذا میرا تا ونجنا کچھ نہیں جیڑا کچھ میں ہمت تے کوشش اپنے تجارت واسطے کرنی ہے نال دے نال اس دی تجارت بھی ہوندی رہے عرصہ گزر گیا عرصہ گزر گیا سال ہر سال گزر گیا آیا او بندہ ایک دن السلام علیکم او اللہ دے بندیا میں نو پہچانے کہ کوئی نہ جی ہاں بڑا پہچانے میں نو وہ مزدور لگ دے جڑا مزدور میرے کو ناراض ہو کے چلا گیا سینتوں او میاں آج میں بڑا مجبور ہو کے آیا میرے گھر وچ اپنے کھاون جو گا کچھ نہیں بیوی بچیاں جو گا کچھ نہیں آج میں مجبور محض بن کے آیا میں نو یاد آیا ایک دن میں اپنے اس بھائی نال ناراض ہو کے آیا سا آج میں جاواں تے چلو وہ جڑا کچھ میری مزدوری آئی وہ واپس لے کے آ جاواں او اللہ دے بندے آؤ مزدوری میری آج واپس چا کر آج میری دہاڑی کوئی نہیں لگی آج میں مزدوری چو کوئی شے کما نہیں سکیا آج میرے چلے دے وچ آگ بالن دی شے کوئی نہیں میں اس نو آکھیا آئے بکریاں جتنیاں نظر آندیاں نہیں ساریاں تیریاں اے گائیاں جتنیاں نظر آندیاں نہیں تیریاں اے اٹھ جتنے نظر آندے نہیں سارے تیرے اے ایوڑ گائیاں دا بھی بکریاں دا بھی تے اٹھا دا بھی اے سارے دا سارا لے بن اے سارا او تیری کمائی ہے او کہندا ہے او اللہ دے بندے اللہ تستہزئ اے میرے نال مذاق نہ کر میں بڑا دکھاں دا مارے ہویا اللہ پاک دی رحمت ہوے تیرے اتے بھی تے میرے اتے بھی میں بڑا دکھیاری بندہ میرے اتے ذرا خیال چا کر اس خیال دی وجہ تو آج اے میرے واسطے او جتنی مزدوری بندی ہے چند منٹ بھائی اے مزدوری جتنی بندی ہے اس مزدوری دے اندر میرا او سابقہ حق میں عطا فرما دے لیکن میں اس دی گل سن کے حیران ہو گیا او اللہ دا بندہ اے ساریاں گائیاں بھی تیریاں بکریاں بھی تیریاں تے سارے اٹھ بھی تیرے لے ونجے تیری تجارت اللہ برکت پائی ہے میرا کمال کوئی نہیں ہوں اے انسان ہونے دے ناتے میں تیرے نال بھلا کیتا ہے اللہ اس دی نیکی دا بدلہ میں نو عطا فرما دے اللہ ان کنتو فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ھذہ السکرۃ جے اللہ اے میرا عمل تیری ذات واسطے اے قبول
تے پھر اس اندھاری کوٹھری دے اگوں اے پتھر ایک پاسے کر کے تے سامنے جا جس بندے نو اے علم دی چاشنی علم دا نور مل جائے جہالت دے پردے ہٹ جان اپنے رب دی پہچان ہوئے کہ جتھے کوئی نہ دیکھے جتھے کوئی نہ سنے اتھے دیکھن والا بھی ہے تے سنن والا بھی تے اس اندھیری مشکل کی کوٹھری چوں کڈن والا کڈیا کہ کوئی نہ تھوڑا بھائیو بھیرا پولیس والا بار بار اشارے کر رہا زندگی رہی تے انشاءاللہ تیسری کہانی پھر کریں گے آخر دعوانا الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا وللمشايخ ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين